السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائی، ہمارے سامنے ہے نہج البلاغہ۔ اس میں آج ہم مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ پڑھیں گے، جو مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے واپس لوٹتے ہوئے فرمایا۔ وہ سب جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خطبہ نمبر 2، جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہیے، اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مدد مانگتا ہوں، اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد اور طالب امداد وہ ہیں جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلہ بھاری ہے اور ہر گنج گراں مایہ سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، جو آپ کو سکرین پر سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اسے دبا دیں۔ ایسی کسی کو گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے، زندگی بھر ہم اس سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والی خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کے خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین منقول شہداء نشان لکھی ہوئی کتاب صوفیہ شاہ نور چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے روز سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عاقبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون منزلیں اصول مختلف حالات پر کنندہ تھے، نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہماگیر تھی، کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کی مدد دی جا رہی تھی، ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے اور اس کے نشان تک پہنچنے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹا گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں اور شیطان کے پیچھے لگ کر اس کے راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے، انہی کی وجہ سے اس کے پھیرے ہر طرف لہرانے لگے تھے۔ ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے گھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بالمقابل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں حیران، سرگرداں، جاہل و فریب خوردار تھے۔ ایک ایسے گھر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے، اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ اس خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلو سے سیف
کہ کبھی دور کی اس خطبے کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت فریب کے پانی سے۔ اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان کے آگے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ میرے بھائی، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔